محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم فیض احمد فیض کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فیض احمد فیض 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح سے ہی گزرا۔ حفظ قرآن کی غرض سے مدرسہ میں داخل کیے گئے، لیکن یہ سعادت قسمت میں نہیں تھی جس کا انہیں عمر بھر قلق رہا۔ مولوی میر حسن جیسے استاد، جو کہ اقبال کے بھی استاد تھے، ان سے فیض نے تعلیم حاصل کی، لیکن آپ اقبال نہیں بن سکے۔ اقبال نے اسلام کو انقلابی مذہب جانا، اسلام بذریعہ اسلام کا نعرہ لگایا، جبکہ فیض احمد فیض نے کمیونزم کے ذریعے انقلاب کا خواب دیکھا۔ فیض ایم اے کے بعد کچھ عرصہ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے، پھر آپ نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ راولپنڈی سازش کیس میں آپ دھر لیے گئے اور جیل کی ہوا کھانی پڑی، جلا وطن کر دیے گئے۔ 1984 میں وفات پائی۔ فیض احمد فیض کا شمار ان خوش قسمت شاعروں میں ہوتا ہے جنہیں اپنی زندگی میں ہی مقبولیت، عزت اور شہرت مل گئی۔ انہوں نے دار و رسن کا مزہ بھی چکھا اور کوچہ یار کی دل فریبیوں سے بھی آشنا ہوئے۔ فیض احمد فیض کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے رومانیت اور انقلاب دونوں کا ساتھ ساتھ نعرہ لگایا۔ فیض کا شمار پرگو شعراء میں نہیں ہوتا۔ ان کا شعری کلام بہت مختصر ہے۔ ان کے کلیات میں 100 کے قریب غزلیں ہیں۔ نظموں کے مقابلے میں غزلوں کی تعداد بہت کم ہے، مگر کسی شاعر کا شعری مرتبہ پہچاننے کے لیے تعداد کا پیمانہ پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ غالب احمد نے اپنے مضمون فیض کا مقام غزل میں فیض کی غزل کے 3 دور مقرر کیے ہیں، جن میں پہلا دور ارتقائی دور ہے، دوسرا دور تجدید غزل کا دور ہے اور تیسرا دور فیض کی غزل کا دور کہلاتا ہے۔ نقش فریادی فیض کا پہلا مجموعہ کلام ہے جو 1941 میں شائع ہوا، جس کے بارے میں نون میم راشد کا خیال تھا کہ اس کا شاعر رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ اس میں فیض کی کم و بیش 14 غزلیں ہیں۔ اس 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نقش فریادی کی غزلوں میں 2 مختلف سمتیں نظر آتی ہیں۔ مجموعے کے پہلے حصے میں فیض کی 5 غزلیں شامل ہیں۔ فیض نے جب غزل گوئی کا آغاز کیا تو اس وقت رومانی شاعری ہو رہی تھی۔ اختر شیرانی، حضرت موہانی اور حفیظ جالندھری کی رومانیت کا خوب چرچا تھا۔ اپنے عہد کی اس فضا نے فیض کو بھی متاثر کیا۔ نیز فیض کو انگریزی شعراء کو پڑھنے کا موقع ملا جو کہ سب کے سب رومانی شاعر تھے۔ رومانیت فیض کے مزاج اور طبیعت کا تقاضا ہے، جیسے شعلے میں گرمی اور روشنی۔ چونکہ ہماری غزل کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہے، لہٰذا حسن کے متعلق ایک خاص قسم کا تصور بنا لیا گیا ہے۔ غزل کا روایتی محبوب ماورائے حسن کا مالک انتہائی ظالم اور بے وفا ہوتا ہے۔ حسن و عشق کے مضامین ہر شاعر استعمال میں لاتا ہے۔ تو ہے اور ایک تغافل پیہم، تو ہے اور ایک تغافل پیہم، میں ہوں اور انتظار بے انداز، تیری رنجش کی انتہا معلوم، حسرتوں کا میری شمار نہیں۔ یوں دیکھا جائے تو فیض کی اس دور کی غزلیں سر تاسر حدیث دل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس عہد میں فیض نے روایتی انداز میں محبت کے راگ الاپے، سوز و گداز، سوزش، تڑپ، ہرما نصیبی، تنہائی اور درد کا احساس کیا اور درد کے احساس کا اظہار کیا جو روایتی غزل کا حصہ ہیں۔ فیض احمد فیض کے اس دور کی غزلوں میں ایک سچے عاشق کی تڑپ نمایاں ہے۔ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں،
عشق دل میں رہے تو رسوا ہو، لب پہ آئے تو راز ہو جائے۔ اس دور کی شاعری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں غالب کا اثر نمایاں ہے۔ فیض احمد فیض کے غالب سے گہرے ربط کا اندازہ اس مجموعے کے نام نقش فریادی ہی سے بخوبی ہو سکتا ہے، جو کہ دیوان غالب کے پہلے مصرعے سے لیا گیا ہے۔ ہر حقیقت مجاز ہو جائے، کافروں کی نماز ہو جائے۔ نقش فریادی کے اس دور میں فیض کے ہاں اقبال سے انا، نفس یا خودی کا شعور اور شکوہ اور شکایت کا بے دھڑک اظہار بھی لیا ہوا نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی غالب کا شعری شعور اور بندش الفاظ بھی دکھائی دیتی ہے۔ فیض کے ابتدائی دور کی غزلوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو بیشتر غزلوں میں تخیل کی کار فرمائی نمایاں ہے۔ وقف حرماؤ یاس رہتا ہے، دل ہے کہ اکثر اداس رہتا ہے، تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو، مجھے احسان کا پاس رہتا ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ فیض کا زمانہ پوری دنیا میں معاشی ابتری کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہندوستان میں بھی واضح طور پر دو طبقے موجود تھے۔ ایک حکمران طبقہ تھا جس میں جاگیردار اور سرمایہ دار شامل تھے، دوسرا مظلوم طبقہ تھا، مزدور اور کسانوں کا۔ پہلے طبقے کے ہاتھوں غریب عوام ظلم و ستم، لوٹ کھسوٹ اور استحصال کا نشانہ بن رہے تھے۔ یوں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جس میں غربت، بے روزگاری، غلامی اور طبقاتی کشمکش موجود تھی۔ اس زمانے میں ہر ملک کے ادب میں اشتراکیت کے اصولوں کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ فیض بھی ایک حساس اور باشعور نوجوان کی حیثیت سے ان سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے 1936 میں قائم ہونے والی انجمن ترقی پسند مصنفین سے نہ صرف وابستگی اختیار کر لی بلکہ ترقی پسندانہ عناصر کو اپنے شعور کا حصہ بھی بنا لیا۔ اس طرح فیض جو غم جاناں سے نڈھال اور اپنی ذات کے خول میں بند تھے، یہاں آ کر انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی ذات کو باقی دنیا سے الگ کر کے سوچنا اول تو ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسا اگر ممکن بھی ہو تو یہ انتہائی غیر سود مند فعل ہے۔ ایک انسانی فرد کی ذات اپنی سب محبتوں اور قدورتوں، مسرتوں اور رنجشوں کے باوجود بہت ہی چھوٹی سی، محدود اور حقیر شے ہے۔ چنانچہ فیض نقش فریادی کے دوسرے حصے میں ایک نیا انداز اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ فیض اپنے عہد کے نوجوان کا نوحہ بیان کر رہے ہیں جو سخت سماجی و معاشی بدحالیوں سے دوچار ہے۔ نقش فریادی کے دوسرے حصے میں فیض دل کی دھڑکنوں کی بجائے سماجی زندگی کی انقلابی آہٹوں پر کان دھرنے لگتے ہیں۔ اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ اس دور میں فیض کی وہ غزلیں جو خالص رومانی اور چھوٹی بحر میں ان کی سادگی، پرکاری اور محاورہ بندی ہمیں میر اور داغ کی یاد دلاتی ہے۔ اب فیض غالب کی ترکیب سازی کے جال سے آزاد ہو چکے ہیں، مگر اقبال کا سا بلند بانگ لہجہ بدستور موجود دکھائی دیتا ہے۔ نصیب آزمانے کے دن آ رہے ہیں، قریب ان کے آنے کے دن آ رہے ہیں، کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشمِ حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ اس دور کی شاعری میں وہ تمام اوصاف اور عناصر موجود ہیں جن سے فیض کی غزل کا خمیر تیار ہوا: رومانیت، سماجی شعور، سوز و گداز، شدت احساس، طنزیہ انداز جو بعد میں ان کے مشاہدے اور فنکارانہ چابک دستی کے باعث نیا رنگ و روپ اختیار کر گیا۔ رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ دست صبا سے فیض کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ طویل دور ہے جو غبار ایام تک چلا گیا۔ یہاں سے فیض کی غزل غالب اور اقبال کے عہد سے رخصت ہوتی ہے اور یہیں سے فیض کے کلام کی جادوگری کا عہد شروع ہوتا ہے۔ یہی فیض کا مقام غزل ہے، جس میں غزل کے ایک نئے مقام کا آغاز ہے، جس کی ابتدا بھی فیض نے کی اور جسے انتہا تک بھی فیض نے ہی پہنچایا، جس کا آخری شاعر بھی فیض ہی نظر آتا ہے۔
تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں۔ غزل کو عشق کے احساسات و کیفیت کے اظہار کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے، مگر فیض ایک حساس شاعر تھے اور اپنے عہد کے ماحول سے پوری طرح باخبر تھے۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کے دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز و جزا گیا۔ فیض کے ذاتی غم میں احساس تنہائی سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ فیض کے ہاں زبان و بیان کے لحاظ سے کچھ ایسی غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی ناقدین نے نشاندہی کی ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں مجھے نہ زبان پر قدرت ہے نہ فن پر، اس وجہ سے جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو زبان میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی عروض میں گھپلا ہو جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارا کہنا یہی ہے کہ ہم تو جو دل پہ گزرتی ہے اسے کسی نہ کسی طور پہ رقم کرتے رہتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ فیض 20ویں صدی کا ایک ایسا ترکیب پسند شاعر ہے جس کی ایک ہتھیلی پر رومانیت کا چراغ فروزاں ہے تو دوسری ہتھیلی پر سماجیت کی مشعل جل رہی ہے۔ اس کے غنائی لہجے میں اتنی تاثیر ہے کہ اسے شعری تجربوں کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فیض کے ہاں غم جانا اور غم دورہ ایک ہی پیکر میں یکجا ہوئے ہیں۔ انہوں نے محبت اور انقلاب کے ترانے بیک وقت گنگنائے۔ فیض کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکیت اور رومانیت کو قالب شعر میں ڈال کر ایک منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق کیا۔ فیض کے تشبیہات و استعارات وطن کو اپنا محبوب قرار دے کر وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح کوئی اپنے محبوب سے اظہار محبت کرتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ آمروں کی حکومت سے لڑنے والے فیض کے نزدیک انعام کے مستحق ہیں اور وہ خود بھی ان لوگوں کے ساتھ کلمی جہاد کر رہے ہیں۔ فیض معاشرتی ناانصافی کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ یہ سوال فیض کی زبان پر شعر بن کے نمودار ہوتا ہے کہ کاشتکار کی محنت کا ثمر جاگیردار کیوں لے جاتا ہے، مزدور کے پسینے کے قطرے دولت کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری کی زینت کیوں بنتے ہیں۔ یہی اشتراکی نظام کی آواز کا اصل نقطہ تھا۔ فیض پر یہ حقیقت واضح تھی کہ روٹی کپڑا مکان وغیرہ مطالبات انسان کے جسم سے متعلق ہیں، روح کی طلب کی تسکین رومانیت میں ہے۔ وہ خوبصورت تشبیہات کے ذریعے دل کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشتے تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن و گلاب، دشتے تنہائی میں جانے جہاں اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم۔ فیض کو سوشلزم سے وابستگی اور اظہار خیال کی کڑی سزا بھگتنی پڑی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین ماہ و سال قید میں گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن فیض کی فکر پر پہرے نہیں لگائے جا سکے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ جہاں تک فیض کے دوسرے مجموعہ کلام دستِ صبا کا تعلق ہے تو یہ خاص عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ دستِ صبا کی نظموں میں فیض نے حقائق کو غم جانا بنا کر پیش کیا۔ فیض کے ہاں عشق ایک مسلسل رنگ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مقصد کو بھی اس سے ہم آہنگ کر دیا۔ عام طور پر شاعر جب عشق اور انقلاب کے جذبات کے تحت اشعار کہتے ہیں تو ایک کا دامن تھام کر دوسرے کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن فیض کے ہاں ایسا نہیں ہے، تو دونوں کو دامن میں سمیٹ کے چلتے ہیں۔ جب ایک پر ان کی نظر پڑتی ہے تو دوسرا خود بخود نظر آ جاتا ہے۔
نثار تیری گلیوں پر اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کر چلے۔ فیض اپنے کلام میں خشک، زاہد اور ناصح ہونے کا تصور نہیں دیتے، بلکہ پھول اور تلوار کے ساتھ ساتھ چشم و لب کی بناوٹ کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں لطافت اور نزاکت کی فضا چھائی رہتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم روزگار، غم جانا پر سبقت لے جاتا ہے۔ وہ حسن پرست ہیں اور قاری کو سحر میں لینا خوب جانتے ہیں۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر سرنگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ان کے کلام کا جتنا مطالعہ کیا جائے، نئے نئے خیالات و تصورات انسان کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے حقیقی جذبات کی عکاسی کی ہے، عشق و مستی اور چاہت کا ذکر کثرت سے کیا ہے۔ ان کی شاعری محبت کا ایک دل آویز نمونہ ہے، ان کے اظہار میں چاند کی چاندنی سی ٹھنڈک اور سکون ہے، باد نسیم سی ناز و خرامی ہے۔ اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نہا۔ فیض کا مٹی سے پیار الفاظ سخن میں جھلکتا، مہکتا اور دمکتا ہے۔ وطن اور محبوبہ میں وہ فرق نہیں کرتے، وہ وطن کو لیلائے وطن کا خطاب دیتے ہیں، اور اسی لیلائے وطن سے محبت فیض کی نظموں کا مستقل موضوع ہے۔ آزادی سے قبل فیض نے جس آزاد مملکت کے خواب دیکھے تھے، انہیں پاکستان بننے کے بعد ویسی تعبیر نظر نہیں آئی۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے اور آگے بڑھنے کا مشورہ دیا، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ دراصل فیض کا مخصوص لہجہ اور اسلوب ہی وہ جادو ہے جو فیض کو فیض احمد فیض بناتا ہے اور قاری کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور لفاظی سے پاک ہے۔ فیض کی شاعری کی اصل خوبی ان کا وہ پیرائیہ اظہار ہے جس میں تغزل کا رنگ و آہنگ اور لہجہ تہ نشین ہوتا ہے، اور یہی ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے۔ فیض کی اکثر نظمیں خود کلامی کی مثالیں ہیں، شاعر خود سے باتیں کرتا ہے اور خود کو مخاطب کرتا ہے۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار گئے۔